السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرہ، رواه البخاری۔ آج کے اس درس میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے تعلق سے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مسلمانوں، اللہ نے تم کو پاکیزہ روزی دی ہے، اس کو خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے پاکیزہ روزی کمائی ہے، اللہ نے تم کو جو عطا کی ہے، اس روزی میں سے خرچ کرو۔ دوسری اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خرچ کرو جو ہم نے تم کو روزی دی ہے، اللہ کے راستے میں مال لٹاؤ، قربان کرو اپنے مال کو، قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے اور تم موت کو دیکھ لو اور اس وقت یہ کہو کہ اے میرے رب، میری زندگی کو میری موت کو مؤخر کر دے، مجھ کو تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ کر لوں، تیرے راستے میں خرچ کر لوں، نیک کام کر لوں۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور صالح اور نیک لوگ میں سے بن جاؤں۔ جب موت کا فرشتہ آ جائے اور موت کا وقت ہو جائے تو انسان لاکھ وقت مانگے اور موقع مانگے، مہلت مانگے، زندگی طلب کرے، وہ ملنے والی نہیں ہے۔ لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے، موت کا وقت آنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرے۔ اس جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، کہ اے مسلمانوں، ہم نے جو تم کو روزی دی ہے اس کو خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، قیامت کی وہ گھڑی آ جائے جس میں نہ تو وہاں کوئی لین دین ہوگا، نہ وہاں کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی وہاں پہ کوئی ایک دوسرے کی شفاعت کر سکتا ہے۔ تو ان تمام آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہم کو اور سارے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کریں۔ کہاں پہ خرچ کریں؟ جہاں دین خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، غریبوں پر خرچ کریں، مسکینوں پر خرچ کریں۔ معمولی نیکی نہیں ہے۔ اس خرچ کرنے کی عظمت کو اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے صرف ایک ہی حدیث کافی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ تم جہنم کی آگ سے بچو گرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا خرچ کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ کیا معنی ہے حدیث کا؟ حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو جو دولت دی ہے اس دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہ چھوٹی چیز ہو، معمولی چیز ہو، ہلکی چیز ہو، مگر وہ نیکی کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ انسان کی ایک نیکی، ایک چھوٹا کام، کھجور کے کچھ حصے کا صدقہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ یہ ہم کو دنیا بھی برکت دے گا اور پھر آخرت میں بھی ہم کو نجات دلائے گا۔ وہ حدیث ہمیں بہت بارہا سنایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی وہ عورت بخشی جاتی ہے، بنی اسرائیل کی وہ خاتون معاف کی جاتی ہے، جنت میں داخل کی جاتی ہے، جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے پیش نظر لکھتے ہیں
کہ جب ایک فاحشہ عورت، بد کردار عورت کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے بخشی جاتی ہے اور اس کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے، تو اس آدمی کا کیا مقام ہو سکتا ہے جو مسلمانوں پر خرچ کرتا ہے، مسلمان بھوکوں کو کھلاتا ہے، مسلمان ننگے مسلمانوں کو پہناتا ہے، ننگے پیاسے مسلمانوں کو پانی پلاتا ہے، اس کی عظمت اور اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے۔ لہذا اس وقت جو کرونا وائرس اور عالمی وبا کے ہم شکار ہو رہے ہیں اور بیماروں کی بڑی طویل فہرست ہے، پریشان حال لوگوں کی بڑی طویل فہرست ہے، اور کتنے لوگ وفات پا چکے، مر چکے، اور یہاں لاک ڈاؤن کی وجہ سے پوری معیشت تباہ ہو رہی ہے، ایسے وقت میں ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے خزانے کو بچا کے نہ رکھیں، چھپا کے نہ رکھیں، نکالیں اپنے خزانے کو۔ جن پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے وہ اپنی زکوٰۃ نکالیں، رمضان کا انتظار نہ کریں، بھوکوں کو کھلائیں، بہت بڑی نیکی ہے۔ ہمارا دین دین سخاوت ہے، ہمارا دین بخیلی کی تعلیم نہیں دیتا ہے، ہمارا دین سخاوت کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارا پورا دین، ہماری پوری تاریخ اسلام سخاوت سے لبریز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں کتنا مال قربان کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر گئے اور اپنے گھر کا پورا سامان لے کے چلے آئے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ عثمان غنی کی سیرت کو پڑھیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا قربان کیا ہے، کتنا خرچ کیا ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر انہوں نے اتنا خرچ کیا، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے خرچ کیا، مسلمانوں کو پانی پینے کے لیے کنواں خرید کر کے وقف کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آج کے بعد اگر کوئی ایک نیک کام بھی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان سے نہیں پوچھے گا کہ انہوں نے کیوں کیا نہیں کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قربانیاں ایسی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو قربانی تھی، اس وقت جب بیت المال خالی ہو رہا تھا، مسلمانوں کو غلے کی ضرورت تھی، اناج کی ضرورت تھی، غربت اور فقر و فاقہ عام تھی، ایسے موقع پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی کہ فاطمہ سے کہا کہ تم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا، کیونکہ مسلمانوں کو آج ضرورت ہے۔ حضرت فاطمہ جو ہے تو عمر بن عبدالعزیز کی بیوی ہے، اس وصیت اور نصیحت کے بعد انہوں نے اپنا پورا مال اور پورا سرمایہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تو ہمارا دین دین سخاوت ہے، یہ بخیلی کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے، بخیلی بہت بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلق سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان اجود الناس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب دنیا میں تھے، سب سے زیادہ فیاض تھے، اللہ کے راستے میں مال کو بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ آپ کی سخاوت علمی بھی تھی، آپ کی سخاوت مالی بھی تھی، آپ کی سخاوت اخلاقی بھی تھی، آپ ہر ناحیے سے سب سے اچھے تھے اور سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے غریبوں کا خیال رکھنے اور مجبوروں کا خیال رکھنے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت اور بڑا مرتبہ بیان کیا ہے۔ یہ وقت ہے کہ مالدار لوگ آگے آئیں اور اپنے مال کو ان مجبور اور کمزور اور غریب مسلمانوں پر خرچ کریں، جو بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلائیں، جو پیاسے ہیں ان کو پانی پلائیں، جو ننگے ہیں انہیں کپڑا پہنائیں۔ حالات اس وقت ہندوستان میں اور دوسرے ممالک میں چل رہے ہیں، اس وقت مالداروں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے مال سے غریبوں کا فائدہ پہنچائیں اور اپنی دنیا بنانے سے پہلے اس مال کے ذریعے سے اپنی آخرت بنائیں۔ نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کسی مومن کی تکلیف کو، دنیاوی تکلیف کو دور کرتا ہے، یعنی مومن پریشان ہے، مسلمان پریشان ہے، ایک مالدار ایک کوئی انسان کسی مسلمان کی مدد کرے، اس کی تکلیف کو دور کرے، اللہ کے نبی کہتے ہیں نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ ہم دنیا میں کسی کے کام آئیں، دنیا میں کسی کی مصیبت کو دور کریں، آخرت میں ہماری مصیبت کو، تکلیف کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کے حق میں بہت نفع بخش ہو، جو لوگوں کے حق میں نفع پہنچانے والا ہو، سب سے زیادہ لوگوں کو کام آنے والا ہو، لوگوں کے کام بنانے والا ہو۔ خدمت خلق کا یہ بہت اچھا موقع ہے، غریبوں اور کمزوروں پر خرچ کرنے کا بہت اچھا موقع ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے
ہم مسلمانوں کی اور بالخصوص مالداروں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس محاذ کو، اس مورچے کو سنبھالیں اور اچھی طریقے سے اس کو انجام دے کر کے لوگوں کو راحت پہنچائیں اور لٹائیں کہ ہم دائیں ہاتھ سے خرچ کریں، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نیکی کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم خرچ کریں تو اس لیے نہیں کہ لوگ دنیا دیکھیں، ہم کو لوگ فیاض اور سخی کہے، ہماری نیکیوں کا ڈنکا پیٹا جائے، لوگ ہم کو پہچانے، نہیں۔ آج صورتحال ایسی ہے کہ آدمی 2 روٹی کھلاتا ہے اور 2 لاکھ لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میں نے یہ خرچ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر سیلفی لے کر کے اس کو فیس بک پر ڈالنا اور اپنی ساری نیکیوں کو، انفاق کو، جو عبادت آدمی کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، اس چیز کو لے کر کے پوری دنیا مشہور کر رہا ہے۔ ہم غریبوں کی مدد کریں ایسے کہ کسی کو احساس نہ ہو، حتیٰ کہ ہم کو بھی احساس نہ ہو کہ ہمارے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اس کا شعور بائیں ہاتھ کے بنا پتہ چلے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس میں سے 6ٹھا وہ آدمی ہے جس نے صدقہ کیا اور صدقہ ایسا کیا کہ اس کو چھپا دیا، ایسا چھپایا کہ دائیں ہاتھ نے کیا مال خرچ کیا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا۔ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہے۔ یعنی اپنی نیکی کو، اپنی عبادت کو اور اپنے صدقات و خیرات کو ہمیں چھپانا چاہیے۔ ہم جیسے اپنی برائیوں کو، اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، ایسی ہم اپنی نیکوں کو بھی چھپائیں۔ یہی تو نیکی ہے۔ ہم نے نیکی کر کے لوگوں کو بتا دیا تو اخلاص کہاں رہ گیا؟ ریاکاری کا شائبہ بہت زیادہ ہے، اخلاص بہت معمولی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چپکے سے صدقہ کرنے کی فضیلت بتلائی، کہتے ہیں کہ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، چپکے سے صدقہ کرنا، پوشیدہ صدقہ کرنا، یہ اللہ کے غصے کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مال سے غریبوں کو فائدہ پہنچائیں، لوگوں کو راحت کا سامان میسر کریں، لوگوں کے کام آئیں، اپنے پڑوسیوں کی خدمت کریں، اپنے پڑوسیوں پر خرچ کریں، چھپ کر کے پوشیدہ طور پر صدقہ کریں، اپنے نیکیوں کو چھپا کر رکھیں۔ اس سے ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی ہے۔ البتہ نیکی صدقہ کھلے طور پر دینا، دکھا کر کے دینا یہ جائز ہے، مگر انسان کے لیے اخلاص پر قائم رہنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے ہم اخلاص کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کریں جیسے ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان پر، توحید پر، سنت پر، شریعت پر قائم رکھے اور ہم سب کو ہر قسم کی وبا، بلا، مصیبت، آفت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔